پڑھے نا پھر بات عجیب ہو جائے گی. خود علی کے ظاہر نے ان قیمت نہ ملی تو پر یہ بات بند, پھر میری اپنی مرضی کی بات ہے. علی کے ظاہر نے علی کے باطن سے پوچھا, علی کے اپنے ظاہر نے علی کے اپنے باطن سے پوچھا کیا میں آپ جیسا ہوں؟ علی کے باطن سے واضح لا 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 نا نا نا. ہاتھ تھلے نہیں کرنے, ہاتھ تھلے نہیں کرنے, میری گل پوری سننی ہے. ہاتھ تھلے نہیں کرنے, نوکر دی گل پوری سننی ہے. علی کے ظاہر نے علی کے اندر سے پوچھا کہ کیا میں آپ جیسا ہوں؟ علی کے اندر سے واضح لا 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 تو نہیں, تو میرے جیسا نہیں ہے. جب علی کا اپنا باطن علی کے ظاہر جیسا نہیں, بازاری ماں کا بچہ علی جیسا کیسے ہو؟ جڑا ہاتھ نہیں چاہے ہاتھ مولوی نوں تو پتی پہ لیندہ اسی صحیح. جڑا ہاتھ علی کو سلام نہ کرے ہاتھ شاک تے پہندے نا اچھے ہاتھ حلالی حیدری. جی 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 اس گھر کے جانور پتہ نہیں کس کس سے افضل ہیں. اس گھر کی کیا بات کرنی صحیح. علی اصغر علیہ السلام نے ظہور دی رات ہے, آدھ رات تو زیادہ وقت ہے. اس وقت عام سوالے بھی سب تواڈے دروازے تے آوے, میرے دروازے تے آوے, اسا خالی نہیں ملیں دے. میں علی دے دروازے تے کھڑا تے کو آج دے شہزادے دا واسطے میرا مولا, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ سے ذاکری چھین لے. اتنی بڑی بد دعا میں خوشی والے دن اپنے آپ کو دے رہا ہوں. ان میں سے تیرا ہاتھ بلند نہ ہو تو اپنے ہاتھ کے ظلم کی معافی مانگی. یہ میری ہاتھ دیکھیں, حسین دا چھوٹا جا ذاکر تو تورے مہمان منت پہ کرنا, فائدہ تیرے ہاتھی میں بدی کھڑا. اگر علی جن ولی اللہ کے بغیر نماز پڑھنی ہے تو اس سے بہتر ہے بے نماز مر. ایک دو تین, جڑے ہاتھ موالیاں دینے ہاتھ اچھے ہونے چاہیے دینے, جڑے ہاتھ حلالیاں دینے ہاتھ بلند ہونے چاہیے دینے, جڑا رزق علی دا کھاندے ہوں دا ہاتھ اچھا ہونا چاہیے کر دے صاحب. اگر ہم میری گل پوری سنائے تھی کھڑے روائے. اگر نام علی کے بغیر نماز پڑھنی ہے تو اس سے بہتر ہے نماز پڑھائی نہ کر, بے نماز مر. کیوں؟ کیونکہ بے نماز کی شفاعت ہے دشمن علی کی شفاعت. کوئی ہاتھ تھلا نہ ہوئے یار, جڑا رزق علی دا کھاندے ہوں دا ہاتھ اچھا ہوئے. منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے, منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے. ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے, ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے. رکھ بغض علی دل میں, تو پڑھ لاکھ نمازیں, یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں ہے. نعرہ حیدری. جوانیاں سلامت ہونے ہون علی جن ولی اللہ ترازو ہے نا, علی جن ولی اللہ چھاننا ہے. تمہارے 5ویں مولا کا فرمان تفسیر نور الثقلین ایسے میں پڑھے. 5ویں مولا دا فرمان سرکار فرماتے جو بندہ میرے داد علی کے فضائل سنے, داد نہ دے, واہ واہ نہ کرے, ہاتھ نہ چاہے, نعرہ نہ مارے, کچھ نہ کرے, صرف علی کا نام سن کے اپنے لبوں کے اوپر ہلکی سی مسکراہٹ لے آئے, اس مسکراہٹ کا ثواب 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ. صدا سلامت رہو, ہاتھ نہیں محتاج ہندے صحیح. کتنی مہربانی تمہاری محبت مل گئی. علی 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 جڑا ہاتھ اچھا بولے جوان حیدری طاقت نہیں وے کے صحیح. جشن تو میں ساتھ ساتھ پڑھ ہی رہا ہوں. صحیح صحیح صحیح. میں نوکر سی نوکر سی نوکر 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 نوکر. جی 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 علی دا سودے بازی نہیں. حسین کے جتنے بیٹے ہیں سب کا نام علی ہے. ایک بات سامنے آ گئی ہے, میں اب آپ سے راضی کھڑا ہوں. جو ایسے مجمع سے ناراض ہو وہ بخیل خطیب ہے. میں بالکل ہاتھ باندھ کے جنت تک آپ کو سلام کروں گا. اب داد نہ بھی دینا تو میری بات سنتے جانا. جی 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 تمہارے چھٹے مولا کا فرمان ہے, ہائے ہائے
پتہ نہیں کیسے بات سامنے آ گئی ہے. تمہارے چھٹے سرکار فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد کے گھر بیت المقدس ہیں. کیا بات ہے صحیح. مولا آپ کے بھائی کو شفا عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آل محمد کے گھرانے بیت المقدس ہیں. بھائی جان اب میں کیسے سمجھاؤں گردیزی صاحب, میں کیسے سمجھاؤں؟ جو پہنچ گئے وہ پہلے داد دے رہے ہیں, جو نہیں پہنچے میری انگلی پکڑنا. فرماتے ہم 14 کا گھر بیت المقدس ہے. بیت المقدس کی تعظیم کا پتہ ہے, وہاں مریم کو بیٹا پیدا کرنے کی اجازت نہیں. اگر تھک بھی گئے ہوتے علی اصغر دا واسطہ نے ایک وقت عقیدہ نہ تھکاوی جسم دی تھکاوٹ دا علاج ہے. عقیدہ تھک جائے تو اس کا علاج جعفر جتوئی کے پاس نہیں ہے. جس کا عقیدہ تازہ بیٹھا ہے جاگ رہا ہے. یعنی بیت المقدس کی تعظیم یہ ہے کہ اللہ مریم سے کہہ رہے اخرجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت, نکل یہاں سے, یہ عبادت خانہ ہے, یہ زچہ خانہ نہیں. یعنی عیسیٰ کو بیت المقدس میں پیدا ہونے کی اجازت نہیں ہے. آل محمد کی کسی مستور کو بھی گھر سے باہر بچہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور میں کیا کہہ دیا ہوں, آل محمد کا ہر بچہ حویلی میں آیا. اب اشارہ کروں, مشکل دور ہے, مشکل دور میں آپ ہماری مدد کریں, سمجھ جانا. یعنی اس گھر میں جو بھی مستور ہے وہ مریم سے افضل ہے. مریم کو بیت المقدس سے نکالا گیا, اصغر بھی اسی حویلی میں آیا, عباس بھی, میں چھوڑ دوں گا ممبر اگر تم نے بے نیازی کی تو, عباس بھی اسی حویلی میں آیا, اون بھی اسی حویلی میں, محمد بھی اسی حویلی میں. میں وہاں بیٹھ کے سنتا ہوں. بھیجان آپ یہ جملہ پڑھیں تاکہ ملتان کو بتاؤں کہ جملے کی قیمت کتنی ہے. یعنی اس گھر کی ہر مستور مریم سے افضل ہے. اور جس عورت سے اللہ کو خدشہ تھا کہ اس کا بیٹا نازل نہیں ہوگا, پیدا ہوگا, اسے اولاد ہی نہیں دی. ہاتھ گنیے جڑے پہنچ گئے, ہاتھ گنیے جڑے پہنچ گئے. مشکل ترین دور ایسے خود کدی سمجھ آیا کرو جڑے پہنچ گئے قبلہ تو علیہ سلام پہ کریں دا. سلام پہ کریں دا, جھولی چاہ کے حسین نہ کے نہ تو دعا پہ رہنا. اس گھر کی ہر مستور. میں بھجن جب پہلی دفعہ زیارات پہ گیا نا, پہلی دفعہ تو ہمارے ساتھ 19 بندے تھے. بسم اللہ جی, 19 بندے تھے ہمارے ساتھ, جو ہمارا سالار تھا. جب ہم ایران اور عراق کے بارڈر پہ گئے تو وہاں پر ایک سندھی قافلہ رکا ہوا تھا, میرپور خاص کا. ان کے ساتھ 21 بندے تھے. ان دونوں سالاروں نے صلاح کر لی کہ ایک ہی گاڑی میں چلتے ہیں. جی کیا بات ہے. ان سندھی قافلے کے ساتھ ایک علامہ صاحب تھے. ہم زیارات کرتے 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 کوفہ گئے. کوفہ میں خانہ امیر المومنین ہے, حضرت علی میرے گھر, وہاں اذن دخول ہے, زیارت کرتے ہیں مومنین. سارے گھر کی زیارت کر کے سامنے جو باغیچہ ہے اس میں بیٹھ کے ہم سبیل کر رہے تھے. تو میں بڑا پریشان جان بوجھ کے ہو کے بیٹھ گیا. وہ مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں تو کیوں پریشان ہے؟ کیا کریں, پیسے نہ دے ویا جے, خدا دے واسطے قیمت دے ویا جے. نہ حسین تو نے اس سے زیادہ رزق عطا فرماوے جی, واہ نہ جو کہتے تو میرا دل زخمی ہو جائے گا. میں نے کہا مولوی صاحب علی کے گھر میں سب کچھ ہے. یہ علی کا حجرہ ہے, یہ حسن مولا کا حجرہ ہے, یہ عباس مولا کا حجرہ ہے, یہ علی کے کنواں ہے, یہ علی کے غسل کی جگہ ہے, یہ جناب حسن کا حجرہ ہے, یہ ملکہ شام کا حجرہ ہے, یہ ملکہ ام کلثوم کا حجرہ ہے. سب کچھ علی کی حویلی میں ہے, بیت الخلا نہیں ہے. جڑے بزرگ میرے باپ نے اٹھ کے بول پن ہر من کی چاہتے ملتان چ بھائی جان, خدا دی قسم ہے جڑے ہاتھ بلند ہو گئے ان قیمتی گلتے بلند ہونے. میں کہ علی کے گھر میں سب کچھ ہے, تو ہاتھ نہیں چاہیے حسین دا واسطے نے ہاتھ کوئی تھلے نہیں ہونا چاہیے. میری گل پوری سنائے, گل سنائے سی گل سنائے, میری گل سنائے, ایک منٹ رکائے تھی حیدری. آج میں نے کہا علی کے گھر میں سب کچھ ہے, بیت الخلا نہیں ہے. وہ مولوی کہتے ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف عراق نے بعد میں گرا دیے ہو. میں نے کہا قبلہ عقل سے کام لے, علی کے گھر میں کھڑے ہو کر تو علی کو نہ بھاؤ. چلو یہاں تو گورنمنٹ نے گرا دیے, یہ 3 دن اور 3 راتیں علی کی ماں کعبے میں رہی ہے, وہاں تو کوئی اٹھنا تو قیمت بن گیا ہے. حسین راضی ہونے, ماں حسین دی کدی محتاج نہ کرنے. جڑا رزق علی دا کھاندا ہے ہاتھ اونچا ہوئے.
مہربانی بھائی جان ہو آخری بات میں ہاتھ دینا اونچا ہاتھ اونچے حیدری 40 منٹ گزر گئے تمہاری محبت میں پتہ ہی نہیں چلا حقیقت اور ہے میرا ایک میری حسرت پوری ہو رہی ہے ایک میری حسرت پوری کرنا 20 سال ہو گئے مجھے سلطان کربلا کی خاک روبی کرتے ہوئے ان ماتمیوں کی وکالت کرتے ہوئے 20 سال کراچی سے اسلام آباد تک دنیا کے 2 4 5 ملکوں میں گیا ہوں اس جملے کی قیمت نہیں ملی آج پوری چکریں میرا گھر ہے میرا وطن ہے میرے اپنے بیٹھے ہو میں باہروں منگا ہی کیوں جی تسی میں نے پوری چکر ہوتے نوکر جی 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 حضرت اللہ مولوی تمہارے یہ مولوی پیش نماز کو بھی پتا ہے کہ معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے جانتے ہو نا حضرت علامہ سید عبدالرزاق الموسوی المکرم تیرے مذہب شیعہ کا آسمان سے بڑا نام ہے جو اس نے بات لکھی ہے اس کے بعد میری زندگی کی خواہش پوری ہو گئی ہے وہ موسوی صاحب کہتے ہیں کہ معصوم کو غسل معصوم کیوں دیتا ہے کیوں دیتا ہے پوری کریں حسرت میری کیوں وہ کہتا ہے غیر معصوم اس لیے نہیں دے سکتا کہ معصوم کے بدن کے کچھ راز ہوتے ہیں ملتان تاری مٹی نو میرا سلام ہے میری حسرت ملتان دی مٹی چل پوری ہو گئی ہے ہاتھ اچھے حیدری جو اللہ غیر معصوم پہ تجھے کہتا پھرتا ہے معصوم مختون پیدا ہوتا ہے ناف بریدہ پیدا ہوتا ہے لکھ لعنت ہے جو اللہ غیر معصوم پہ کھولنا نہیں چاہتا تو اب تو مان جا اب تو مان جا کیا مدائن میں بندے مر گئے تھے جو سلمان کو غسل نہ دیتے ہاں جنہاں دیوانے بیٹھے ہو کلندری جنہاں دے ہاتھ علی دے محت جوانی ہو بھی میرا چاند کیا میدان میں بندے مر گئے تھے اس محلے والے میرے بزرگ حلالی علی مدینے سے مدائن گیا ہے پتہ چلا سلمان معصوم تھا یہ کپڑا غلاف کعبہ سے افضل ہے جس میں میرا ہاتھ ہے چونکہ کعبے بچانے والے کا منبر ہے غلاف کعبہ کس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں یہ نہ ہوتا تو غلاف کعبہ آج کعبے پہ نہ ہوتا اینٹوں کو چومتے رہتے دنیا اس میں میرا ہاتھ ہے جشن جناب باب الحوائج علی اصغر ہے مجلس اور جشن آل محمد سے زیادہ پاک جنت بھی نہیں ہے اتنی طہارت جنت میں نہیں جو علی اصغر کے جشن میں ہے چونکہ جنت میں میں نے کتا جاتے ہوئے دیکھا ہے جشن میں آتے ہوئے